السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ روزے کی فضیلت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ بھی بے حساب ہے۔ اجر صرف اللہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی صرف میں ہی دوں گا۔ رمضان میں کیے گئے نیک جو اعمال ہوتے ہیں ان کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ خیر و برکت کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ اوپر جا سکیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی شر ہے اور شیاطین کے جو حملے ہیں وہ سب رک جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آسمانوں پر بھی تیاری ہوتی ہے، جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے نیک اعمال فوراً اوپر پہنچ جائیں، خیر و برکت کا نزول ہو سکے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ نفس جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہو سکے، راضی ہو جائے نیکیاں کرنے پر، اور انسان جو ہے اس میں اللہ کا ڈر، توبہ استغفار کی طرف رغبت، اور برے کاموں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ پیدا ہو جائے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عن عطاء رحم اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا قالت لم يكن لنا إلا نادحان فحج أبو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا نادح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، رواه مسلم۔ حضرت عطا رحم اللہ کہتے ہیں
میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بارے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں۔ فرمایا یہ کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے یعنی ام سنان نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر پر ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی وہ ہمارے گھر کے کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کا فرض حج ادا نہ ہوا ہو تو رمضان میں عمرہ کرنے سے اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ پھر اگلا سال ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہیں، اس لیے اگر موقع ملے تو وہ نیکی جو ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ یقول الصیام ای ربی منعته الطعم والشہوۃ فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان، رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مومن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن میری سفارش کریں گے، اتنا سخت دن جس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بہن بھائی، اور اس دن وہ روزہ جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوگا، اور وہ قرآن جو میں نے خاص طور پہ رمضان میں پڑھا ہوگا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام رمضان میں روزانہ قرآن کا دور کرواتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی تھی، لہٰذا یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے، دورہ قرآن کرنے کا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، قیام کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان نیکیاں کرنے کا موسم بہار ہے۔ اس میں سب کا رجحان ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، اور یہ سارے جو فرائض اور نوافل اور دیگر نیکیاں، صدقہ خیرات، ان سب کو وہ بہت خوشی سے، شوق سے اور رغبت کے ساتھ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یصخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك والصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا یعنی ہمارا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا اجر دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، ڈھال ہے، رکاوٹ ہے۔ لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً یعنی نمبر 2 جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمارے عمل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، روزہ جو ہے یہ بہت زیادہ اجر کمانے کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، کیونکہ باقی جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں ریاکاری کا کوئی نہ کوئی خدشہ رہتا ہے نا، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کا روزہ ہے، ورنہ کوئی کہے روزہ ہے، ساری دنیا سمجھے اس کا روزہ ہے، اور وہ تنہائی میں کھائے پیے، کون جانتا ہے؟ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور روزہ وہی قبول ہوتا ہے جس کی
حفاظت کی جائے، اور حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی فحش بات نہ کی جائے، بیہودہ کلام نہ کیا جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ سب جو ہے سختی سے منع ہے۔ اور اگر کوئی اور کرے تو آپ جواب نہ دیں، بلکہ کیا کہیں، میں روزے سے ہوں۔ پھر یہ کتنی بڑی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ کہا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی، مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جی بالکل، افطار کرتے وقت نا۔ اس خوشی کا مقابلہ تو کسی چیز سے کر ہی نہیں سکتے نا، کتنا دل میں اطمینان اور سکون آ رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہ تو دنیاوی خوشی ہے نا، اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ جب ہم اپنے رب سے ملیں گے اور ہمارا رب ہمیں دکھائے گا کہ دیکھو تمہارے روزے کا اجر کتنا زیادہ تھا، کیونکہ وہ شروع میں ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزے کا جو اجر ہے وہ میں خود دوں گا اپنے بندے کو، اور وہ کتنا ہوگا کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ روزے داروں کے لیے جنت پہ ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے میں سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی گزریں گے، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی روزے داروں کو خصوصی عزت دی جائے گی اور صرف اس دروازے میں سے روزے دار ہی گزریں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، مختلف نیک اعمال کے لیے یہ سارے دروازے جو ہیں مخصوص ہیں، اور جنہوں نے یہ ساری ہی نیکیاں کی ہوں گی یا 8 کی 8 دروازوں سے گزرنے والوں کی جو نیکیاں ہیں تو انہیں کہا جائے گا، یعنی سارے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایسا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائیں۔ ربنا جعلنا منہم۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ یتقاہ من النار وذلک فی کل لیلۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن جو ہیں باندھ دیے جاتے ہیں،
جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے، رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوتے ہیں اور جہنم جو ہے وہ ان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ان کا جو بھی انجام ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ عن عمرو بن مرۃ الجہنی قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصدیقین والشہداء، رواہ البزار وابن خزیمہ۔ حضرت عمر بن مرۃ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 4 کا ذکر ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، یا تو وہ استطاعت نہیں رکھتا ہوگا حج کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ ہوگی، یا حج اس وقت جو ہے وہ فرض نہیں ہوا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حج کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فرائض کی ادائیگی کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا تو اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج روزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ مسلمان کو فرض روزوں کے اجر و ثواب کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ ایک فرض روزہ چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد ساری عمر روزے رکھے جائیں تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ فرض روزوں کے
اجر و ثواب کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، بے حساب اجر ہوگا۔ اور روزے دار کو اسی وجہ سے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں تاکہ وہ فرض روزوں کا اہتمام کرے، ان کی حفاظت کرے، ضائع نہ کر دے گالی گلوچ کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، غیبتیں کر کے، جھوٹ بول کے، اور شوق سے، رغبت سے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھے، اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے وہ متقی بن جائے گا، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اس کے نفس کو صبر کرنا آ جائے گا، وہ برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا، نیکیوں کو، فرائض کو بروقت ادا کرنے کا عادی بن جائے گا، اس کے اندر دوسروں کا درد پیدا ہو جائے گا، محتاجوں اور فقیروں کی بھوک کا، غریبوں کی بھوک کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گا، اللہ کی محبت میں، نیکیوں میں سبقت کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔